ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 1 باب 29 سے 34 آیات تک۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا اور کہا، دیکھو خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کے حق میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، لیکن اسی لیے میں پانی سے استباغ دیتا آیا ہوں کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے شہادت دے کر کہا کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گیا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، مگر جس نے مجھے بھیجا ہے کہ پانی سے استباغ دوں، اس نے مجھے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے، وہ وہی ہے جو روح القدس سے استباغ دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے اور میں نے شہادت دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی پہلی تلاوت مقدس یوحنا رسول کے پہلے خط سے لی گئی ہے۔ مقدس یوحنا رسول خدا کے فضل کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو کیسی محبت باپ نے ہم سے کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں، اور ہم ہیں بھی۔ خدا ہمارا آسمانی باپ ہے اور ہم اس کے فرزند ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا فضل اور برکت ہے کہ ہم اس رشتے میں منسلک ہیں۔ مقدس یوحنا یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والوں کی بھی تعریف کرتا ہے، جو پر امید رہتے اور اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ خدا کے فرزندوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ایمان میں ثابت قدم رہیں اور امید میں زندگی بسر کریں۔ مقدس یوحنا پاکیزگی کو اپنانے پر زور دیتا ہے۔ پاکیزگی خدا کی صفت ہے۔ خدا کے فرزند اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ خدا پاک ہے۔ جو خدا پر کامل ایمان رکھتے ہیں انہیں پاکیزہ رہنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ خدا سے دوری دراصل گناہ کی زندگی گزارنا ہے۔ جو یسوع مسیح میں زندگی بسر کرتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ انسان کو چاہیے کہ گناہ کو اپنی زندگی سے ترک کر کے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرے اور نیکی اور پاکیزگی کی زندگی گزارے۔ عزیز مومنین، آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق انجیل کے
پہلے باب سے لی گئی ہے، جہاں یوحنا اصطباغی جو خداوند یسوع مسیح کا پیش رو تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کی بابت اپنے شاگردوں کو گواہی دیتا ہے۔ یسوع مسیح یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ حاصل کرنے کے بعد روح کی ہدایت سے بیابان میں چلا گیا تاکہ مسیحائی کام شروع کرنے سے پہلے منصوبہ سازی کر سکے۔ ان 40 دنوں کے دوران یوحنا اصطباغی خداوند یسوع مسیح کے بارے گواہی دیتا رہا۔ آخرکار اس نے یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے دیکھا اور اپنے شاگردوں کو کہا، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ان الفاظ سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا برہ ہے، یعنی وہ عظیم قربانی ہے جس میں وہ اپنی جان کا فدیہ دے کر ہم انسانوں کا خدا سے رشتہ بحال کرتا ہے۔ یوحنا اصطباغی برملا کہتا ہے کہ یہ وہی ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے۔ یوحنا اصطباغی کی خدمت اور بپتسمہ کا اہم مقصد یسوع مسیح کو متعارف کرانا تھا۔ یوحنا اصطباغی نے بپتسمہ کے دوران یہ منظر دیکھا کہ میں نے روح کو کبوتر کی مانند آسمان سے اترتے دیکھا۔ پاک روح کبوتر کی صورت میں نازل ہوا۔ یہ فروتنی، عاجزی، حلیمی، انکساری اور ملائمت کی علامت ہے۔ پاک روح اترا اور یسوع مسیح پر ٹھہر گیا۔ یہی روح اسے تحریک دیتا رہا۔ یہی پاک روح ساکرامنٹوں کے ذریعے ہماری مسیحی زندگی کا حصہ بنتا اور ہمیں بھی تحریک دیتا ہے۔ خدا نے یوحنا اصطباغی کو نشان دیا تھا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی ہے۔ یوحنا اصطباغی نے دیکھا اور گواہی دی کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ آج کے اس دور میں خدا کے پاک روح کی ہدایت سے چلنے والوں کو پہچاننے کی اشد ضرورت ہے۔ آئیں خدا سے یہ دعا مانگیں کہ وہ ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم اس نئے سال میں نیک بنیں اور نیکی کریں، دوسروں کو یسوع مسیح کے قریب لانے کا باعث بنے، نیز عاجزی اور حلیمی کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ تمام مسیحی مومنین کو میری اور میرے خاندان کی طرف سے کرسمس اور نئے سال 2024 کی خوشیاں مبارک ہو۔